وصنع الفلک کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا. کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ذمہ داری نبی والی تو نہیں لانی چاہیے تھی. امت کشتی بنائی نہیں، کسے بندے کشتی نہیں بنائی. کشتی صرف نوح بنائی، وہ بن دی ہے وہی نہ، باقی کسی تو وہی نہیں ہوتی تو کشتی کیوں بنائے گا. یہ مطلب بنانے والے اور ہوتے ہیں، ماننے والے اور. باقیوں نے کشتی نو تسلیم کرنا ہے، امت نے صرف سوار ہونا ہے. بنانے امت کا کوئی ہاتھ نہیں. کوئی بندہ ثابت قبلہ نہیں کر سکتا. جیڑی شاید وہی نال بندی ہوئے وہی نال، وہ بندیاں دے مشورے دی ضرورت نہیں، وہ عوام دے مشورے دی ضرورت نہیں کہ رات نو حضرت نوح نے بندے کٹھے کیتے ہوں کہ کی صلاح کریے، کڈی لمبی بنانی ہے، کڈی اچھی بنانی ہے، کڈی چوڑی بنانی ہے. نہیں، نوح بندوں سے نہیں پوچھتا، اپنے رب سے پوچھتا ہے. یہ مطلب پہلی مثال مکمل ہو گئی. امت کشتی بنائے گی نہیں، اس کا فرض ہے صرف اس میں سوار ہو جائے. بنائے گا کون؟ نبی. شکریہ. بنائے گا کون؟ ایک باری پھر بولو جی، کشتی کنے بنائی ہے؟ نبی نے. نبی دا کام میں کشتی بنائے، امت دا کام میں او دے نال تعامل کرے تو دے وچ سوار ہو جائے. پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی نے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہ سوار ہو سکا وہ غرق ہو گیا. حد ہو گئی ہے. جب نوح کے علاوہ امت میں کوئی کشتی نہیں بنا سکتا تو محمد کے علاوہ کوئی اہل بیت بھی نہیں بنا سکتا. میں نے پکھا نہیں چاہیے، میں نے پکھا نہیں چاہیے ادھر لا. شکریہ قبلہ. کشتی کون بنائے گا؟ نبی. اہل بیت کون دسے گا؟ نبی. ادھر لاؤ. میں نے تو نہیں چاہیے، میں نے نہیں چاہیے. برکے اڑتے ہیں، برکے اڑتے ہیں قرآن پاک دے. میں نے پکھا نہیں چاہیے. تو جو ہے جناب، یہ مطلب ہے کشتی بنانا امت دا کم نہیں، وہ نبی دا کم نہیں. آج دی تقریر میری یہ ہے، کام اپنا اپنا کرنا چاہیے. آج دی یہ نہیں تقریر ہے، کام اپنا اپنا کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے کشتی بنانا پیغمبر دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام ہے. یہ جڑے نہیں سوار ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے آپ آکھیا سی کہ غرق کر چھڑ سارے، ایک بھی نہ چھڑ. میں سمجھ آ گئی انہاں تیرا اسلام تیری توحید نو قبول نہیں کرنا. وہ حضرت نوح نو اگر ترس آیا نا جی، ترس تے بیٹے تے آیا، بیٹے تے آیا ہے کہ میرا بیٹا اگر غرق ہو گیا تو میری نسل بدنام ہو جائے. تو اڑے علاقے جو بیٹا نسل نہیں ہوتا، ایسا علاقے جو بیٹا نسل ہوتا ہے کہ یار نسل ہوتا ہے؟ بیٹا نسل ہوتا ہے. ایک جی سفارش حضرت نوح نے کیتی ہے، وہ نبی دا یار سی کہ بیٹا سی؟ نبی نے یار دی سفارش کیتی، بیٹے دی. اے قرآن ہے. وَنَادَى نُوحٌ، تو حضرت نوح نے آواز دی ربہو، اپنے رب کی طرف. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل میں سے بھی ہے. تو مہربانی کر 950 سال تیرے واسطے پتھر کھاتے نے، تو پہلا تینوں کام آکھے. سبحان اللہ. کسے زمیندار دا مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے نا، مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے تو وہ لوگوں نے آتا کو کام پہ آچا ہو جائے تو میں نے دسیا جی میں وہ کام آنا. جن نے مہینہ خدمت کیتی ہوئے نا وہ آتا میں وہ کام آنا کو کام ہویا تو میں نے دسیا جی. 950 سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سڑنا، پہلا کام حضرت نوح نے آکھیا ہے پیا میرا منڈا بچائیں کسی طرح. میرا منڈا بچا لے، میرا بیٹا بھی ہے تو میری اہل بھی ہے. اے قرآن ہے. فوراً خالق دی آواز ہے، یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے، اہل نہیں ہو سکتا. لیس من اہلک، لیس من، پھر لیس من اہلک، یہ تیرے اہل، یہ تیرے اہل. پاکستان اہل تے نا اہل دی بحث زیادہ کرن دی لوڑ نہیں. اتھے جڑا نا اہل ہو چکا ہے وہ بھی اتھے ہی ہے، تے جڑا نا اہل ہون دے قریب ہے وہ بھی اتھے ہی. بسم اللہ. نا اہل کنوں اندر
5 سال واسطے اگر کوئی بندہ نا اہل ہوتا ہے، عدالت نا اہل کر دی، شکریہ، وہ اپیل کرتا تو دوسری عدالت انہوں اہل قرار دینی. یہ مطلب ہے اتنے بندہ اہل بھی ہو جاتا ہے، کسی ویلے نا اہل بھی ہو جاتا ہے، تو نا اہل پھر کسی ویلے اہل ہو جاتا ہے. پہلا بندہ اہل ہوتا ہے، پھر نا اہل ہو جاتا ہے، تو پھر کسی ویلے اہل ہو جاتا ہے. ایک تو ہوں دسا آڑیاں اہل تے نا اہل دیاں واریاں نے نا، یہ بندیاں دیاں عدالتاں چوندیاں نے، جنہوں اللہ نا اہل کرے نا انہوں نبی بھی اہل قرار نہیں. شکریہ مولا تانوں جزائے خیر دے میں. یہ مطلب نکلیا کہ حضرت نوح دا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں. جڑا اہل نہ رہے انہوں کی آندے ہو نا اہل. بس ایک باری پھر رکھنا کی آندے ہو جی نا اہل. ہون پتہ لگ گئی کشتی میں سوار نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی نااہل ہو جاتا ہے، ہمسایوں کا کیا بنے گا؟ وہ یار نبی کا بیٹا نااہل ہو گیا. شکریہ کہ بنا نبی کا بیٹا نااہل ہو گیا. اور اللہ پاک نے اتنی سختی نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی. سمجھ آیا لوگاں نو ہے اللہ نوح تے غصہ نہیں ہویا. حضرت نوح نو اللہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. نوح وہ باتیں نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا. تسی میرے منہ نو پابند ہو، نوح حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین. وہ باتیں مت کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا. اے قرآن ہے حضرت نوح نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. میرے اللہ میں کبھی بھی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں. ایک مہربانی کر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، میں نو معاف کر دے، میرے تے رحم کر. اکم من الخاسرین، اگر تو رحم نہ کرے گا اور معافی نہ دے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا. 2 گلاں لکھیاں جی تغفر لی میں نو بخش دے، وترحمنی کہ میرے تے رحم کر دے. میں ایڈے پیڑے دی سفارش کیوں کیتی؟ میرے تے رحم کر. وہ منڈا چھڑان گئے اپنی جان چھڑا کے واپس. میں پیانا منڈا چھڑان گئے اپنی مر کے جان چھڑائیے. احکم الحاکمین تو ہے، رحم کر تے بخش دے. اگوں میں ہو جی دی سفارش نہیں کرتا. رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ تے مسیح تے کھلو کے دس اے ایڈا پرانا واقعہ اللہ ساڑھے سامنے کیوں رکھے؟ کمال یار، نہ تیریاں تراویاں واسطے قرآن اترے ہے تے نہ میریاں تقریرہ واسطے قرآن اترے ہے. میں کہ اللہ چلو منڈا پیڑا نکلی پیا سی، ایڈا اشتہار کٹن دی کیڑی لوڑ سی؟ تو تے سارے جہنم دا چھڑیا. وہ سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا. ادوں دی گل دبی سی، دبی رہندی، دبی رہندی. اللہ فرماتا ہے میں گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، کشتی چھوڑنے والوں پہ پردہ نہیں. کمال آباد رہو جا جنہیں جان دینا اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے. میں کہ اللہ ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی. اللہ فرمائے گا میں جاننا ہونا بندیاں نو جنہیں 15ویں صدی اچ یزید دی بھی وکالت کرن دی کوشش کرنی ہے تے ممبرات بہ کے آکھنے وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرمایا کشتی چھڑ گئے ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچا. سبحان اللہ. شکریہ. جڑا کشتی تو دور ہو جائے، کشتی تو دور ہو جائے، نبی دا نہیں بچتا تو صحابی دا بچاندہ پھرنے. یہ مطلب ہے کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام. پہلی مثال مکمل. دوسری مثال دینے ہیں اس سورہ مبارکہ حج. 4 مثالہ یاد رکھنا، اس تو بعد پھر مجلس شروع کرنے. دوسری مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ حج. خال کے کائنات نے سورہ حج ارشاد. لو جی بسم اللہ. جزاک اللہ مولا پاک توڑے رزق خیر چ اضافہ فرمائے. سورہ مبارکہ جی حج. خال کے کائنات نے ایک نبی دی مثال دیتی، ان دا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام.
حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے نوح کی مثال دیتی ہے، حضرت ابراہیم، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ کا نشان دے دیا، ایک جگہ مقرر ہم نے کر دی، اور ابراہیم سے کہہ دیا مکان البیتی، یہ مکان تو بنائے گا، یہ مکان تو بنائے گا، یہ میرا بیت ہے، میں اپنا گھر بنوانا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم معاف کرنا کسی کمپنی دے ٹھیکیدار نہیں سن، یہ لوگوں دے مکان بنا دے پھرتے سن۔ اللہ فرماتا تو بنانا ہے، ان لا تشرک بی شیئا، اس لیے کہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سورہ توبہ دی آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو کعبے کا متولی نہیں بناتے جس میں شرک کا خدشہ پیدا ہو۔ ہم مشرک کو کعبے کا متولی نہیں بناتے، نہ مشرک سے کعبہ تعمیر کراتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ دا گھر نہ تعمیر کر سکتا مشرک، نہ متولی بن سکتا مشرک۔ ایس ویلے یار تعمیر ہو چکا ہے، کئی باری تعمیر ہوا ہے، ایس ویلے متولی موجود نے اتنے مکے، مکے متولی یار موجود نے، ایک خاص خاندان آ رہا ہے، انہوں کو کعبے دی چابی ہوں۔ اج تو جانتے ہیں نا بڑے بڑے بندے کعبے دے اندر کھڑ دیں، چابی نہ تالا کھول لیں اندر لے جاندے۔ میں تو نہیں گیا، تو کو گیا ہوگا تو پتہ نہیں، سامنے کو جان دینا، وہ تو بڑے بڑے متقی لوگ ہی جانتے ہیں، کوئی اللہ والے جانتے ہیں۔ مشرف صاحب بھی گئے سن، بیر سیر پٹو صاحب گئی سن، نواز شریف خاندان کے بندے کئی باری گئے ہیں، عمران خان صاحب شاید گئے سن، بڑے بڑے جانتے ہیں جڑے اللہ والے لوگ نے، اللہ دے ولی۔ اسی گناہگار تے دعا ہی پھر گئے ہونے ہوں، اسی شکر کرنے سانو کو پھرن دیندا ہے، اندر سانو کیڑا کھڑدا ہے۔ وہ ایک بندے کو چابی ہے، وہ ایک بندے کو یار چابی ہے، وہ متولی ہے کعبہ، میرا دل کردا ہے اتھوں کسی بڑے مولوی نو کرنا، انہوں آکھاں ایک بار جا کے جیدے بوجھ چ چابی ہے نا کعبے دی، انہوں پوچھ کے پائے جی تسی مسلمان ہو؟ میرا خیال ہے گھر تو ہر تک پہنچ گئی ہے، میرا خیال ہے زندہ واپس مشکل ہی آئے گا، روے گا وہ سعودی عربی چپیڑا مارن گئے ہو کہ تینوں حیا نہیں آیا، بوجھ چ کعبے دی چابی ہے تے شرک دا شک پہ کرنا ہے، کفر دا شک پہ کرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدے بوجھ چ کعبے دی چابی ہوئے وہ کافر نہیں ہوندا۔ رکھ قرآن تے ہاتھ جدن علی دی ماں کعبے دے نیڑے آئی ہے، کعبے دی چابی کسے بوجھے؟ مولا کائنات اور کعبے دی چابی حضرت ابو طالب دی جیب سی۔ اللہ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم بنائے گا بھی تو، اس کا متولی بھی تو ہوگا۔ یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف بیٹھنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، قائمین دا لفظ بھی موجود ہے، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے۔ ابراہیم تو اس کا متولی ہوگا۔ وہ یار آپ مسیح تے کھلو کے دسو ابراہیم موت تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ اسماعیل جان تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ کنہ کو رہی ہے کعبے دی چابی؟ روز بندے اندر کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم، ابراہیم نے بنایا تھا، ابراہیم کی آل اس کی متولی بنی۔ ہون پتہ لگا علی دے پیو نے نبی دا خطبہ آپ کیوں پڑھے تھے؟ بنت اسار حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا۔ بندوں پہ حکمران بنایا، کعبے کا نگران بنایا، بندوں پر حکمران بنایا، کعبے پر نگران بنایا۔ جدے بی بی دی شوہر بوجھ چ چابی ہو گئی، انہوں وکھرے پاس جان دی تے لوڑ ہی نہیں سی۔ اگر کعبے چ جانا سی بی بی نے تے گھروں چابی لے ہوندے، اور یار چابی انہاں دے کول سی، بی بی چابی نہیں لیاندی، پرلی گوٹ سے داخل ہونا رکن یمانی جتھے نشان لگا یار جتوں داخل بی بی ہوئی۔ میں حیران ہوں بی بی چابی تواڈے گھر ہے، تانوں کی لوڑ پرلے پاسے ہو؟ وہ جدوں جان لگے نا باری باری سیاستدان
ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। یارا چابی لا کے بڑے لوگ تر گئے مرد و زن۔ میرا خیال ہے اللہ نے تاں ہی فرمایا سی علی دی ماں دروازے راہ نہ ہی دروازے راہ دے کئی آ جانے جنہیں ہوندے نے سعودیہ پروٹوکول نہ ہوندے نے جدہ سعودی عرب نہ تعلق ہوندہ ہے وہ چابی لوا کے اندر بڑھ جاندہ ہے وکھرا دروازہ بنانا حیدر دی ماں اتھوں داخل ہو تاکہ کائنات نو پتہ لگے سعودیہ سے تعلق ہونا اور ہے توحید سے تعلق ہونا۔ کعبہ کنے بنائے جی؟ شکریہ شکریہ۔ دوسری مثال جلدی، کعبہ کنے بنائے؟ کعبہ کنے بنائے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے مدد کی تھی حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہاں جی چنیوٹ ہے ضلع سرگودا ہے چنیوٹ الحمدللہ۔ تو اسی تے میرے تو بھی زیادہ پڑھے لکھے۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں بنایا ہے وہ بھی علیہ السلام تے جنہیں مدد کی تھی وہ بھی علیہ السلام۔ شاباش مولوی تیرے تے جڑا ویچ آیا وہ رضی اللہ ہونا چاہیے۔ سبحان بنان والے دووے باپ بیٹا علیہ السلام اور اللہ فرماتا ہے بناؤ۔ میں کہا اللہ ایک ہی دا کام ہے، فرمایا وہ نبی دا کام ہے، نبی بنائے گا۔ تو بندے دا کی کام ہے؟ اے لو جی اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم پکار اونچی آواز سے کہ لوگوں آ کے حج کرو۔ حج کی کرو وہ بھی لکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، میرے گھر کا کہہ آ کے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو۔ یہ دا مطلب ہے بنانا نبی کا کام ہے، دل صاف کرنا امت کا کام۔ اپنا اپنا کام کرنا چاہیے نا۔ دو مثالیں ہوئی، جس کا کام اسی کو ساجے وہ کیا بات۔ آج کل لائبریری کوئی نہیں جانتا، گوگل کھولو، گوگل چی لائبریری ہے، گوگل کھول کے لکھو جس کا کام اسی کو ساجے، لکھ لو، لکھو گے تو واقعہ آ جائے گا۔ کئی واقعات آؤں گے، ایک میں سنا دینا، میں پڑھے۔ وہ کدوں نکلیے گھر جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک نائی سی تے بادشاہ دی حجامت کردا سی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہر روز۔ اوے میں کدی کنا چو وال کٹ، کدی نک چو کٹ، کدی ادھر خط کر، کدی پچھوں کٹا میں کرانا بادشاہ۔ وہ 2 گھنٹے روز رہندا سی تو ایک دن بادشاہ نو آندا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں جو 2 گھنٹے تواڈے کول گزارنا تسی تے 5 منٹ کسی نوں ٹائم نہیں دیندے تے مینوں وزیر ہی رکھ لو، نالے حجامتاں ہو جانگیاں تے نالے وزارت والا کام بھی چل جائے۔ بکری تنخواہ دین دی کیڑی لوڑ؟ بادشاہ سیاح سی اس اکٹھی، انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ساحل تے آ کے سمندر سے قریب اتھے ایک جہاز لگ گیا تے بادشاہ نے آکھا کہ میری جامت کر کے پتہ کریں کیا جہاز جہاں لگا ہے کتھوں ہے۔ وہ جامت کر کے گیا تو جا کے پوچھ کے آ کے آکھن گا جی فلانے ملک چو ہے۔ وہ سکھا چلا کتھے ہے، وہ سکھا میں پھر پوچھ گیا، وہ پھر گیا، پھر پوچھ گیا تو سکھا جی فلاں ملک جس جا۔ بادشاہ کا بچ کی لدیا، وہ سکھا میں پتہ کر کے۔ وہ پھر گیا، کہنے لگا کچھ بندے نے، کچھ مال ہے، کچھ جانور ہے۔ انہوں نے کہا مال کی ہے، وہ سکھا میں پتہ کر کے آؤں۔ وہ پھر گیا تو جا کے جنساں دسن لگا، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، بیچنا چاہتے ہیں یا آگے کتے جانا چاہتے ہیں۔ وہ سکھا میں پوچھ کے آؤں۔ وہ جو 7-8 پھیرے لائے نا اس نائی نے، حجام نے 7-8 پھیرے اس وزیر نو سدیا اپنے پچھلے، اس آکھیا پتہ کر کے آ ایڈا جہاز ساڈے ملک دے نال ساحل سمندر تے لگا ہے، وہ کیسا جہاز ہے وہ متعلق کچھ پتہ ہی؟ اس آکھیا میں سارا پتہ کر لیا، یہ 220 بندے سوار نے، اینے گھوڑے نے، اینا بچ مال ہے، اتھوں لیاندا نے، ایس ریٹ تے اگے پہ جاندے نے، ساڈے ساحل سمندر تے رکے نے، اتھوں جا کے اگے جانا نے، انہاں تے کچھ ٹیکس لا دیو تاکہ ملک نو فائدہ ہوئے، کیونکہ ساڈے ساحل تے لگن تو بغیر انہاں دا گزارا نہیں۔ اس آکھیا آ ویکھے اینوں آندے نہیں وزیر، میں جاننا تے ہونا، میں جاننا تے ہونا۔ اس آکھیا جی مینوں حکم کرو، کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں نے؟
اتوں یہ گل نکلی ہے جس کا کام اسی کو ساجے. اللہ دیا بندیا کام کرنے والا تے مزدوری کرنے والا تے بادشاہ دا وزیر نہیں ہو سکتا. تو محمد دا وزیر سوچے گا. سبحان اللہ. اللہ انہیں ہی کام دینا جنہیں کو جھوٹا ہوئے. یہ مطلب ہے کعبہ کنے بنایا؟ نبی نے. نبی دا کام میں کعبہ بنانا، امت دا کام میں طواف کر کے دلہ دے محل صاف کرنا. دو مثالہ ہو گئی ہیں. تیسری بھی دئیے. تیسری مثال میں نے یہ تفسیر کرانا ہر ایک دی تے وکری وکری مجلس ایک نوح علیہ السلام تے ایک ابراہیم علیہ السلام نہیں، میں یہ وچ ہی مکانا چاہنا. اگلی آیت مجیدہ جی میرے زیر نظر جڑی ہے وہ سورہ مبارکہ انبیاء دی. اے میرے سامنے خالق کے کائنات نے ایسے نبی حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم نے قوم کے جاتے ہی سارے بت توڑ دیے. آؤ جی علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن ایک کسے امتی توڑے نے کہ نبی توڑے؟ امتی ہے سن، منن والے ہے سن، امت رسول ہے سی، مگر بت توڑن دا حکم امت نو نہیں دیتا. بت توڑے گا نبی. بت شکن ہونا کسے امتی تا ضروری نہیں. ساڑھے کو بت کوئی نہیں. ہندوستان چ بت ہے نے، اتھے مسلمان بھی ہے نے. وہ سنت ابراہیمی تے باہر بھی کیوں بنا لیندے نے. یار سنت ابراہیمی ہے. کئی بندے حضرت ابراہیم دے متعلق یہ نہیں پتا ہے کہ جڑا سال بعد مفت چھوٹا گوشت کھوائے انہوں نے ابراہیم آندے. جڑے کوٹھیاں تے سیخ کباب کوٹھیاں تے بیٹھ کے پکے چلتے ہوندے نے. ایک ہی ہے جی سنت ابراہیمی. سنت ابراہیمی ستویں تھاں گاں چ رل کے دبڑا رکھیا ہوندا ہے. سنت ابراہیمی گوشت تقسیم کرنا، گوشت بنڈنا، کھان کتھے دینی ہے، اوجری کنو دینی ہے، پھپھرا کنو دینا ہے، چاپ کیڑے کھانے چ رکھنی ہے، اگلی گوڈی کتھے رکھنی ہے، گوانڈیاں نو سینہ کٹ کے دینا ہے. ساریاں سنتاں تینوں یاد نے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے بت توڑنا ابراہیم دی سنت ہے. بھائی کیا بات ہے نوجوان. بت اوتھے ہندوستان چ بت پے نے، اوتھے ہی پے نے. کسے مسلمان دی جرت نہیں توڑے. جڑے گاں دا گوشت نہیں کھا سکتے بت توڑ سکتے. اللہ فرماتا ہے ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے جتنے کہ قابل وہ بندہ نہیں ہوتا. بت توڑنا امت کا کام نہیں، نبی کا کام ہے. امت بت شکن نہیں ہوتی، ہاتھی بت شکن ہوتا ہے. تو میں کہا دسو پکی جس بندے نے زندگی میں صرف ایک بار بت کو سجدہ کر لیا ہے نا، اللہ اسے حکم ہی نہیں دیتا کہ بت کو توڑ. بت امت توڑے نے کہ نبی؟ نبی. امت کا کام ہے صرف بت پرستی نہ کرے. حضرت ابراہیم توڑے نے، پھر یا انہیں توڑے نے. کیا بات ہے. یا میرے پیر نے توڑے نے. ہاں فرق ہے وے. اللہ کیسی توڑ. حضرت ابراہیم آکھیا میں توڑنا تسی فکر نہ کرو، میں پن چھڑاں گا سارے. اب بندے تو ذرا آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے. وہ سارے میلے ٹر گئے، انہیں اندروں کنڈی ماری تو سارے پن چھڑے. جڑا اندر وڑ کے کنڈی مار کے پنے انہوں ابراہیم آندن ہے، جنہوں محمد آکھے نہ تھے کرو کے پن. سبحان اللہ. انہوں حیدر قرار آندن ہے. ایک مطلب ہے بت تڑوا کے اللہ نے بتایا توڑنے والے اور ہوتے ہیں، نہ پوجنے والے اور ہوتے ہیں. جدو ابراہیم دا جوڑ نہیں پہلا بتا تینو علی جیسے بندے کی تھوڑا بجائے. پہلی مثال کی سی کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام. کعبہ بنانا نبی دا کام ہے، طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام ہے. بت توڑنا صدقے صدقے نبی دا کام ہے، اور بت نہ پوچھنا اے امت دا کام. چوتھی مثال تو بعد پھر میں شروع کرنی. یہ چوتھی مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے. اے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے اذهب انت واخوک
فرعون کی طرف موسیٰ یا تو جائے گا یا ہارون جائے گا. یہ دوویں بھرا موسیٰ نال جاؤ, وہ جا کے گل کرو. وہ جانا قوم دا کم نہیں. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا. انہیں دعا پراوا فرمایا انہو طغا, وہ سرکش ہو گیا, انہیں بغاوت کر دیتی ہے. دوویں جاؤ بس, موسیٰ تو جانے تے ایک تیرے برا ہارون نے جانے. فرعون کی طرف خروج کر کے جانا اللہ کے حکم سے, یہ نبیوں کا کام ہے. فرعون کی اطاعت نہ کرنا یہ امت کا کام نہیں. ایک آیت اور پڑھ. اللہ فرماندہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. امت کا کام یہ نہیں کہ جا کے وہ فرعون کا مقابلہ کریں. امت کا کام یہ ہے کہ جو فرعون کے مقابلے میں نکلیں ان کی پیروی کریں. صدقے جاواں ان کی پیروی کریں. ایک کنے پر آسان دو. اللہ بچوں ایک دی پیروی نہ آکھی ہوئے تو میں مجرم ہوں. اللہ فرمایا لفظ میں دونوں کی پیروی, دونوں کی پیروی دعا دی کرنی ہے. میں نے قیامت تک کوئی بندہ بکھا چھڑے کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ منگل بدھ نو موسیٰ دی پیروی کرنی تے جمعرات جمعہ نو ہارون دی پیروی کرنی, یا کیا ہوئے پہلے ٹائم موسیٰ دی پیروی کرنی پچھلے ٹائم ہارون دی پیروی کرنی. یا انج کرو 12 تو لے کے 1 بجے تک سبحان اللہ موسیٰ دی پیروی کرنی ہے تے 4 تو لے کے 5 تک ہارون دی پیروی کرنی ہے. نہیں, بلا فصل پیروی کرنی ہے. کمال ہے بھائی, کمال ہے. ہارون تو نکل موسیٰ دے مقابلے, ہارون دے مقابلے فرعون دے مقابلے تے, ہارون تو ہی نکل او دے فرعون دے مقابلے تے. دعا پراواں دا اتباع کرنا اے امت دا کام ہے. فرعون نال ٹکرانا اے تہاڈا کام ہے. نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا. جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی اطاعت واجب ہے, محمد کے بعد علی کی اطاعت واجب. 4 مثالیں ہو گئی. میں نہ پہلی مثال تو لگی یاد کرو تھوڑی. کشتی بنانا صدقے صدقے نبی کا کام. میں ٹیچر رہا جے, میں کدی ہوم ورک نہیں دیتا, میں اتھے یاد کرا چھڑا جتھے پڑھاتا سا اتھے یاد کرا چھڑا, ہوں بھی یاد ہو چلا. پہلی میں مثال دیتی ہے کشتی بنانا نبی کا کام ہے. سوار ہونا جس کا کام, کعبہ بنانا نبی دا کام ہے. طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام. شکری بت توڑنا نبی دا کام ہے تے نبی دی پیروی کرنا امت دا کام. فرعون وال جانا نبیاں دا کام ہے. انہاں دوہاں دی اطاعت کرنا امت دا کام ہے. کدی سوچی ہاں کلا بہ کے یہ صرف موسیٰ اور صرف ہارون ہی اینے بندے سن, اینے نو کنہ کو لمحہ کرا, اینے بندے سن تے او دے مقابلے تے صرف ایک کیوں نکلے نے. ہون سوچ اینے بندے سن یزید دے خلاف حسین ہی کیوں نکلے. جس کا کام ایک معلومات بچے اضافہ کر لیں. قرآن حکیم دی ایک صورت ایسی ہے جدے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی. قرآن دی ہر صورت تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ایک صورت ہے جدے تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں. وہ دا نام سورت توبہ. توبہ کی صورت دا نام سارے بولے. صورت دا نام کی چلو انج تے زندگی چ موقع نہیں سی ملیا توبہ کرن دا. سورت دا نام کی ہے ایک باری پھر آخو یار سورت دا نام کی ہے. یہ پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ فرماتا ہے تبرہ کرتا ہے اللہ اور رسول کافروں پر.
جس آیت وچ جس صورت وچ تبرہ شروع ہوا ہے اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں. اللہ فرماندا جدوں اسی بیزار ہونے ہیں نا نہ رحمان رہنے ہیں نہ رحیم رہنے. صدقے جاواں جدے تو اسی بیزار ہو جائے چار کو بندے سوندے نے باری باری. صلوات پڑھو ایک بار. دو تے باقاعدہ سوندے نے تے دو معجزاتی طور پہ سوندے نے. انہاں تو میں زیادہ حیران ہاں. وہ ستے بھی نے تے داد بھی پہ دیندے. جاگ کے سنو میرے تو اذان ہے اور میں نے پتہ ہے میں کتنا پڑھنا جی. سوا ہو گیا نے 35 منٹ تک ٹھیک ہے 15 منٹ رہ گئے. وہ میں پھر وہ امام حسن عصری تک آنا پہ ہوڑی ہوڑی آنا پہ. جی تو آیت آئی ہے نا سورہ توبہ دی پہلی آیت. وہ چار گلاں اللہ نے جبریل آ کے دسیاں کہ حج دے موقع تے مشرکاں نال کر دیو. وہ چار گلاں کی سن کہ مشرکوں جنت میں اسلام نہ قبول کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا. ایک دوسری گل آج کے بعد کوئی مشرک حج پر نہیں آئے گا. دو آج کے بعد ننگے ہو کے طواف نہیں کیا جائے گا. چوتھی گل جو پیغمبر سے معاہدے کافروں کے ہیں وہ اس تاریخ تک رہیں گے جو تاریخ درج ہے. اس تاریخ تک میرا نبی پابند ہے. بعد میں کوئی معاہدہ نہیں ہے. ایک کتنا گلاں کرنی ہے سر کافراں نال مشرکاں نال کتھے کرنی ہے سر اور یار حج دے موقع تے کرنی ہے سر. اللہ فرمایا یہ چارے گلاں کر دے. ایک صحابی سن جدے امیر حج بن کے ایک قافلہ لے کے پہلے پہنچ گیا سن. جنوں کوئی ضرورت پئی نا ایتھوں میں ٹراں گا نا جدوں پڑھ کے انہوں نے نام پوچھ لیا جی. ہوں تو نہیں میں دسا میں نہیں دستا ہوں دس دینا. جڑا پوچھے گا ہوں دس دیں. میں پیانا جڑا پوچھے گا صحابی سن انہوں نے پہلے بھیجا سی نبی نے کچھ چند بندے دے کے امیر حج بنا کے. بندے آخیا بھائی یار سن لا یہ حکم آ گیا تو بہتر ہے کہ بندہ اونٹ تے بھیجو یہ چارے احکامات انہوں نے دے وہی سنا دیں. وہ جو اگے ہی اتنے نے وہی سنا دیں. یہ جبریل آ گیا. پہلے شیعہ تفسیر پڑھاں گا پھر اہل سنت دی تفسیر پڑھاں گا تے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ. پاویں مٹھے اپنے آپ کو آخ لو تو پاویں اہل سنت نو آخ تہاڈی مرضی ہے. مٹھے مدنی دا مہینہ ہے سارے مٹھے ہو کے سن لو. سبحان اللہ. یہ ادھر سوندے نے تے او ادھر سوندے. انہاں مجلس دا پار ساوا رکھے. صلوات پڑھو ایک باری. جیڑا ایڈی گرمی چ سو جائے وہ دے لو گرڈ بھی اڑ جائے تو انہوں کی فرق. توبہ تہاڈی مجلس آن واسطے مینوں ذرا زیادہ جلدی اٹھنا پیا ورنہ اتنے 11 سوا 11 ہونا تھوڑا جہا. میں تمہیں پہلی مجلس 12-1 بجے پڑھنا آج ذرا تکلیف کرنی پئی ہے. تو ویسے میں بھی جاگنا مجلس نہیں سونا گڈی چ میں جا کے سو جاؤں گا. مہربانی کرو میں چھڈن لگا. شیعہ مفسر پہلے پڑھنا وہ فرماندے جبریل آ کے آخیا اللہ پہ فرماندے انتا اور رجل من کا. یہ جو آج والی تبلیغ ہے نا یا تو کر یا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہے. صدقہ جاؤں جس کا کام اسی کو ساجے. شیعہ مفسر ہوں سید ابو العلا مودودی انہوں دی تحریر پڑھنا. انہوں نے جڑا سواد لکھا ہے وہ بھی سنو. وہ فرماتے 9 ہجری کو جب ایک صحابی لے کے حج پر قافلہ روانہ ہو چکے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اسے انہی کو بھیج دیجئے. انہی کو انہی دا میں نے پتا جے میرے کو انہیں پوچھ لیا کہ انہی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج کے موقع پر سنا دے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم جے تے چنیوٹ اہم دا بھی ترجمہ کرنا پیا تو میں نے تکلیف ہوئے گی. اس اہم اعلان اہم معاملے کا اعلان النبی فرمایا یا میری طرف سے ہوگا یا میرے کسی گھر کے بندے کی طرف سے. بھائی کیا بات ہے. اس اہم معاملے کا اعلان اللہ کہہ رہا ہے یا خود کر یا تیرے گھر آکو سارے گھر
پھر تمہیں پتہ ہے عزیز داری تے پیغمبر دی بہت سی. چلو ایک شادی ہوئے تو رشتہ دار نہیں مکتے, جدیاں 11 ہونے گھر دے بڑے جے بندے سن. سارے عزیزاں پوچھیا یا رسول اللہ پھر وہ اہم اعلان تیرے گھر کا کون بندہ کرے گا؟ فرمایا علی بن ابی طالب, جس کا کام اسی کو ساجے. 4 حکم ہیں اسے نہ کسی نے کہا انہیں واپس بلا لیا, کسی نے کہا علی کو دے کے بھیجا. اور جو اللہ کے 4 حکم علی کے بغیر کسی کو نہیں دیتا, وہ سارا دین کسی غیر رحم کے حوالے کا. جس کا کام ہوں امام حسن عسکری تک آ گیا, میں منٹ بھی نہیں رہ گئے, میرے کو زیادہ تو زیادہ 14 منٹ. ویسے 14 بتھیرے ہوندے نے جب بندے دا پتر کو بندہ. قرآن دے خلاف ایک بندے نے کتاب لکھ دیتی امام حسن عسکری دے دور, جس کا کام صدقے جاؤ. اس کتاب لکھی کہ قرآن چ اختلاف ہے, ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے, ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے, ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے. انہیں آیتاں ٹکراؤ والیاں جوڑ کے اپنے دل نہ کتاب چھاپ دیتی. یہ بڑا خطرناک کام سی قرآن دے خلاف. قرآن میرے ہاتھ چ ہے, جنہوں تکلیف ہوئی ہے نا وہ میرا 11واں امام. کمال ہے یار, جی میں مکہ مدینہ تے بصرہ تے کوفے وچوں تکلیف شبیر نو ہوئی سی نا یزید دی, میرے مولا نو تکلیف ہونی سی نا. جس کا کام چلو اے امام کو چون لگ پوے اللہ نہ کرے, انہوں آ کے اہل حدیث ٹھیک کرنا. اور شبیہ زلجنا بیمار ہو جائے تو دیوبندیاں نو دیو نا وہ علاج کرا لیا نہیں. جس کا کام قرآن دے خلاف کتاب لکھی گئی, نہ اس دور تے مسلمانوں دے خلیفے نو کوئی پرواہ سی تے نہ مسلمانوں کوئی پرواہ سی. جس کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اے میرا موضوع سی. اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تے نہ چکاندا ہے. جنہوں بوجھ لگا پہاڑ لگا انہیں وہ شاگرد نو بلا لیا جنہیں کتاب لکھی. میرے مولا انہوں بٹھایا سامنے تے میرے مولا نے فرمایا تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن دے خلاف؟ ہو سکے جی لکھی. کی لکھیا سو؟ وہ آندا اللہ ایتھے آیا ہوندا ہے, ایتھے آیا ہوندا ہے. میرے امام فرماندے نے جویں تینوں میں گل سنانا ایویں جا کے اپنے استاد نال کرے گا. شکریہ شکریہ کہنے لگا جی کراں گا. میرے مولا انہوں فرماندے انہوں پوچھی ایک کلام کدا ہے؟ سوال سنو یار 2-3 سوال. ایک کلام کدا ہے؟ وہ آکھے گا اللہ کا. انہوں پوچھی تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ آ پیا ہوندا ہے, ایتھے اللہ آ پیا ہوندا ہے, ایتھے اللہ آ پیا ہوندا ہے, ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے, ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے, جبکہ متکلم ہی جانتا ہے کہ کلام کے اندر کیا ہے. کوئی بچہ بیٹھا نا میٹرک ایف اے بی, علامہ اقبال تک شعر, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ہے صدقے جا. لو جی میرا خیال ہے کہ سردار صاحب ہی کافی ہیں, کوئی بھی نہیں بولیا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. انہوں اہل سنت آندے نے کہ علامہ اقبال نے اللہ نو آکھیا کہ سامنے آ میں تینوں سجدہ کروں. شیعہ آندے نہیں اللہ سامنے نہیں ہوگا, اس امام مہدی نو آکھے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کیونکہ مجازن بھی اللہ کسی کے سامنے نہیں آتا, مجازن مہدی ہی سامنے آئیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہوں شیعہ آندے نے انہوں امام مہدی نو آکھیا تے سنی آندے نے اللہ نو آکھے. ہوں اصلی گل حشر والے دن پتہ لگے گا جدو علامہ اقبال متھے لگے گا. بھئی علامہ اقبال ہی جانتا ہے کہ اس اللہ دے متعلق آکھے. ایڈی اچھی میں مثال دیتی ہے یا امام مہدی دے متعلق آکھے, کیونکہ وہ کلام شاعر بزبان شاعر, کیونکہ کلام انہیں لکھا ہے وہ دا مطلب کی وہ جانتا. میرے امام فرمایا اپنے استاد نو آکھے کلام اللہ دا ہے, تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ ہے صدقے جاواں, ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے, ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے. تینوں اللہ فزیکلی ملتا ہے یا خواب وچ ملتا ہے؟ وہ تینوں
آکھے گا نہ میرے خواب چلا آتا ہے تو نہ مینوں فزیکلی ملتا ہے، انہوں آکھی پھر میں ایک کتاب لکھن لگا، میں ٹولی مارنے نا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، میں ایک کتاب لکھ دیاں گا، میرے لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا، وہ لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا، 15-20 کتاباں ہو جان گیاں، تہاڈی کتاب نوں کیڑا پوچھے گا؟ یہ ساری گل میرے امام عسکری علیہ السلام کو سکھ کے تے وہ ٹر گیا اپنے استاد کو، جا کے بہ گیا جی، کہنے لگا استاد جی میں اج گل کرنا ہے، انہیں کر، اس نے کہا یہ جڑا تسی آندے ہو ایتھے اللہ اے آکھیا تے ایتھے اللہ اے آکھیا ہے، یہ گل درس والی سی جڑی میں مجلس پہ کر، مدرس سناندے نے وہ پڑھاندے نے تے میں ایتھے پہ کرنا، وہ بھی امام دے دین واسطے فضائل علی تے بندے 1 منٹ لگتا ہے، نعرے بجتے ہیں وفائے عباس صبر حسین، یہ سارے عمومی موضوع نے، جڑے امام دا دن ہوئے وہ دے متعلق بھی کوئی تو گل کرنی چاہیے۔ میرے امام دی گل لے کے ٹر گیا استاد کو تے کہنے لگا استاد جی یہ تسی آندے ہو اللہ ایتھے اے آکھیا ہے، ایتھے اے آکھیا ہے، ایتھے اے آکھیا ہے، سانوں تو ہن تک الف لام میم دا پتہ نہیں لگا، کاف یا عین صاد دا پتہ نہیں لگا ہو کی ہے، تانوں اللہ آپ ملدا کہ خواب وچ ملدا؟ ہو سکا مینوں نہ ملدا خواب وچ تے نہ فزیکلی ملدا، تے ہو سکا جی میں تو کولوں جوڑ جوڑ کے لکھ چھڑیا اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، میں ایک لکھ دیاں گا اپنے کولوں ہی آکھنا ہے نا، ایک اور لکھ دے گا، ایک اور لکھ دے، تیری کتاب دی کی ویلیو رہے گی؟ وہ دا رنگ سرد ہو گیا، میرے سامنے کھلا قرآن ہے، میں انجے ہی پڑھیا ہے، وہ ویکھ کے کہنے لگا تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ صدقہ جاواں محنت دا مل پہ گئی، جس کا کام اسی کو ساجے، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ شاگرد نے حساب لایا کہ گل میرے کو پاری ہے، وہ اپنے تے پا گیا، جیڑے ذاکر دا قصیدہ لگ جائے لکھیا اس آپ نام ہی ہوئے، اس کدی شاعر دا نام نہیں دسے، وہ آندھا تو میں مور والا قصیدہ سنان لگا گا، اور ہے کئی آندھے نے مینوں مسلے تے عطا ہوئے ہیں، اس مسلے تے بہ کے کسی دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھ لیا، مسلے تے عطا ہو گیا۔ اصل چیز خان صاحب یہ بھی بڑی مشکل شاعروں کا نام دس دیں، کیونکہ انہوں داد ملتی ہے نا جدو، تو جے دچھن آؤ دا شعر تے بندے آکھن گے انہوں داد ہے تو انہوں گا دی، انہیں حساب لایا کہ داد جانی ہے ادھر جدھر گل آئی، اس کھبی لت سجی لت رکھی تو ویکھ کے آندا ہے اے استاد جی ہمیں بیٹھے میرے ذہن ہے، واہ واہ سبحان، لو جی باہر والے دوست بھی شامل ہو گئے، آخری دوستان کا نعرہ بھی آ گیا، کی آخر لگا میرے بیٹھے ذہن چاہیے، اس جتی پھڑ لئی تون تے دوجا ہاتھ رکھ لے، ہو سکے استاد جی تانوں ہویا کی ہے، ہو سکے کمینیاں اے جیڑی گل تیرے استاد دے ذہن وچ نہیں آئی، تیرے جیسے نااہل بات رہو جی، تیرے جیسے نااہل دے ذہن وچ کیسے آ گئی؟ سچ بتا تجھے کس نے کہا ہے؟ ہو سکے رب کعبہ کی قسم مجھے شیعوں کے 11ویں امام حسن عسکری نے یہ بات کہی ہے، عزیزوں نے سارا مسودہ ضائع کر کے اعلان کیتا، لوگوں اس قرآن کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا جب تک اس کے وارث موجود۔ 5 منٹ باقی نے، آسان ہے، کل بھی یہ وارث کوئی موجود سی، آج بھی کوئی وارث موجود ہے، اس قرآن دی حقیقت نو بچاندیاں علی دے پتر بھی رڑ گئے نے، مولا علی دیاں بیٹیاں بھی، میرے عزیزو جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو، جڑے شیعہ دوست اپنے آپ کو تکلیف تساں انہیں مہینے رکھے، تساں ننگی پیری سفر کیتا، 20 سفر نو ننگی پیری بیبیاں، ننگے پاؤں بیبیاں لاہور گئیاں، بیبیاں پاک دامن گئیاں، لوگ آندے نے انہاں بیبیاں تے وہ ظالم توڑ دے سن، تہاڈیاں آپ ہی ٹردیاں نے، تہاڈوں کوئی ظالم تو نہیں توڑدا، وہ دی وجہ کڑی ہے میریاں بھیناں پردہ دار سن لین، اگر پردہ دار بیبیاں کوئی بیبی پوچھے آڑیاں ملاتے ہوندیاں نہ بڑے مسئلے کر دیاں، وہ آ کے آندیاں نے انہاں بیبیاں تے ظالمہ ٹور جیسے، تہانوں کوئی آکھیا کہ سا ٹرو تسی تے آپ ہی ٹر پئیاں، میریاں تیاں میریاں بھیناں میریاں مرشد زادیاں، اے حوالہ میرا ذہن چ رکھ لین تے انہاں نوں جواب دین،
انہوں نے آخیا جے یہ اہل بیت اور امام حسین دے غم وچ اپنے آپ کو آپ تکلیف دینی اصغر دی ماں دی سنت، کیونکہ حضرت اصغر علیہ السلام دی والدہ نو تہمت یزید نہیں پایا. بی بی پیکے تو بھی امیر سی، بی بی سہرے تو بھی امیر سی. جدو پیکے سی ادو دنیا دی شہزادی سی، جدو اس گھر آئی ادو دینوں دنیا دی شہزادی ہو گئی. اس بی بی غربت ویکھی ہی نہیں سی. جس بی بی نے چنگچی دا سفر نہیں کیتا، جس بی بی نے بس دا کدی انتظار نہیں کیتا، وہ دے واسطے سڑک تے کھلونا بڑا مشکل ہے. اگر بی بی آکھے نا مینوں ادھا گھنٹہ ہو گیا بس ہی نہیں بھی ملتی، تے کوئی بندہ آکھے کی بھی کرنی ہے بی بی، وہ بھی تے بیبیاں کھلوتیاں نے نا، وہ آندی ہے میں کدی اتنا چر کھلوتی نہیں، آج ساڈی گڈی گھر نہیں سی تو مینوں کھلونا پی گیا. تے ہر بندہ ترس کر کے آتا نہیں بھائی یہ خیال کرو اے کدی اتنا چر نہیں کھلوتی، تیری تھی سٹاپ تے زیادہ دیر نہیں کھلو سکتی. قرآن کھول کے سامنے رکھ کے 10 سالی دیا تیاں گڑی نہ کھلوتیاں. مولا علی دیا بیٹیاں کدی ننگی پشت سفر نہیں کر. عزیزو اے بی بی بڑی امیر سی. میں پڑھیا کربلاج بی بی رباب دیاں پیکیاں کنیزاں موجود سن جڑیاں شادی تے نال ٹوریاں سن، نکرانیاں اس بی بی دے پیو نے وہ اجے کربلاج موجود سن. ایڈی امیر سی بی بی، پچھوں اگے سہرے آئی تے پھر دنیا دی بھی شہزادی تے جنت دے شہزادے دی زوجہ بنی. کدی میرے کو ویکھو جس زندگی چ غریبی نہیں سی نہ ویکھی وہ امام حسین دی لاش کولوں آنج گزری. علی دی نوح دا جوین سنو، مولا علی دیاں تیاں دے وین بڑے سنے تھے. اج پرت کے نا شہید اعظم دی لاش نو ویکھ کے بی بی ربابہ کیا زہرا دا لال میرا وس نہیں لگتا، زہرا دا لال میرا وس نہیں لگتا. جے میرا وس لگتا میں تینوں انج چھڈ کے ٹر، میں تینوں انج جنگل چھڈ کے ٹر جانا. اے میرا اج بس کوئی نہیں، نہ میں کفن کر سکنی، نہ انتظام غسل دا کر سکوں، تے میں قید ہو گئی ہوں تے نہ میں تیری قبر دا انتظام کر سکوں. اج بھی لوگ کہندے نے سہریاں دا حق بندا ہے. بی بی فرمایا میں کسے نوں نیڑے بھی نہ ہون دیندی، میں سارے انتظام آپ کرتی. ایک گل میرے وس چے او میں زندگی بھر کراں گی، نہ ٹھنڈا پانی پیاں گی، نہ حد المقدور چھان دیاں. جدن بی بی دی چادر لتھی ہے کربلا دے میدان وچ، وہ چادر نال ایک گنڈ بدھی سی، وہ بی بی نے کوئی شے بدھی سی. بیبیاں چادراں دے پلے نال پیسے بندیاں یا زیور بندیاں یا چابیاں بندیاں، ٹھیک کوئی قیمتی شے سی. وہ جڑی چادر لتھی ہے نا نیزے نال سر چ زخم آ گیا، چادر نیزے تے بلند ہو گئی. اج بندہ لے کے چادر پہ جاندا سی. علی دی نوح کسے نال کدی بولی نہیں سی،